بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دور جاہلیت میں مقام عکاظ میں بڑا بھاری میلہ لگا کرتا تھا، جس میں مشاعرے منعقد ہوتے، گھوڑ دوڑ کے مقابلے کرائے جاتے، پہلوانوں کی کشتیاں اور فنون سپاہ گری کے دنگل سجائے جاتے تھے۔ عرب کے تمام قبائل جنگ جوئی کے مقابلوں میں حد سے بڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ انہی میلوں میں جہاں لطف و سرور کی محفلیں گرم ہوتی، وہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے اور تلواریں کھینچ کر ایک دوسرے کی گردنوں پر تان لیتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ عکاظ کے میلے میں کسی معمولی بات پر قبیلہ ہوازن اور قبیلہ قریش کے درمیان چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی۔ اول تو دونوں قبیلوں کے بڑوں نے معاملے کو سلجھا دیا اور دونوں پارٹیوں کے درمیان صلح صفائی کروا دی، مگر دونوں فریق زیادہ دیر اس صلح پر قائم نہ رہ سکے، کیونکہ دونوں طرف کے شر پسندوں نے معاملے کو اچھالنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ دونوں قبائل کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والا جنگی سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہم یہاں اس سلسلے کی چوتھی خونریز جنگ کا تذکرہ کریں گے، جس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 15 سال کی عمر میں شرکت کی، اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی پہلی باقاعدہ جنگ میں شرکت تھی۔ اس سے قبل ان قبائل کے درمیان 3 خونریز جنگیں لڑی جا چکی تھیں۔ بڑھتی ہوئی ان جنگی لڑائیوں نے قبیلہ قریش اور کنانہ کے تمام قبائل کو یکجا کر دیا، جبکہ دوسری طرف قبیلہ ہوازن اور قیس اعلان کے تمام قبائل کا اتحاد ہو چکا تھا۔ ان جنگوں کو جنگ فجار یا حرب فجار کہا جاتا ہے۔ ان جنگوں کو فجار اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ان میں سب سے بڑی اور آخری جنگ ماہ محرم الحرام میں لڑی گئی تھی، اور عربوں میں محرم کا مہینہ محترم تصور کیا جاتا تھا کہ اس مہینے میں ہر قسم کے جنگ و جدل سے گریز کرتے، بلکہ اگر کوئی لڑائی چل بھی رہی ہوتی تو اسے روک دیا جاتا تھا۔ مگر یہ آخری اور چوتھی لڑائی حرمت والے مہینے میں ہی لڑی گئی، جس کی وجہ سے اسے جنگ فجار کہہ کر یاد کیا جانے لگا۔ چوتھی جنگ، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی، اس کے شروع ہونے کا یہ سبب ہوا کہ نعمان بن منذر شاہ ہیرا ہر سال اپنا تجارتی سامان بازار عکاظ میں بھیجا کرتا تھا۔ اس سال جب اس نے اپنے سامان سے لدے اونٹ تیار کروائے تو اتفاق سے اس وقت اس کے پاس عرب کے کچھ لوگ موجود تھے، جن میں بنی کنانہ کا براز اور ہوازن کا عروہ رحال بھی موجود تھے۔ نعمان نے لوگوں سے پوچھا، کون ہے جو میرے سامان کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے؟ براز نے جلدی میں جواب دیا، میں ہوں، میں بنی کنانہ سے حفاظت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نعمان نے کہا، مجھے کوئی ایسا شخص چاہیے جو اہل مجد و تہامہ سے حفاظت کی ضمانت دے۔ پس عروہ بولا اور کہنے لگا، میں ضمانت دیتا ہوں کہ براز نے عروہ سے کہا، کیا تم بنی کنانہ سے بھی سامان کی حفاظت کی گارنٹی دیتے ہو؟ عروہ نے کہا، میں تمام مخلوق سے حفاظت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ پس نعمان نے وہ سامان عروہ کے حوالے کر کے روانہ کر دیا۔ براز کو یہ بات بالکل بھی پسند نہ آئی، جس کی وجہ سے اس نے دوران سفر عروہ پر حملہ کیا اور اسے ماہ محرم میں قتل کر دیا۔ پس اس واقعے کے فوراً بعد عربوں نے حرمت والے مہینے کا لحاظ کیے بغیر چوتھی خونریز جنگ کا آغاز کر دیا۔ اس جنگ میں کنانہ کا سپہ سالار اعظم حرب بنی امیہ تھا، جو ابو سفیان کا والد تھا اور حضرت معاویہ کا دادا۔ یہی وہ جنگ تھی جس میں پہلی بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچاؤں کے ہمراہ شرکت فرمائی تھی۔ اگرچہ آپ نے شرکت فرمائی تھی، مگر آپ نے اس میں کوئی قتال نہ فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیوٹی تیر جمع کر کے اپنے چچاؤں تک پہنچانا تھا۔ جنگ اس قدر شدید تھی کہ دونوں فریقوں کے کئی افراد موت کے گھاٹ اتر گئے۔ بالآخر یہ جنگ بغیر ہار جیت کے ختم ہو گئی اور دونوں فریقین کے درمیان صلح طے پا گئی۔ اس جنگ کے خاتمے پر جو صلح نامہ لکھا گیا اسے حلف الفضول کہتے ہیں۔ اسے حلف الفضول اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس معاہدے کو لکھنے والے سرداروں میں 3 فضل نام کے سردار شامل تھے۔ منقول ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عہد رسالت میں بھی اس معاہدے پر فخر کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، اس قسم کے معاہدے کے لیے میں اب بھی حاضر ہوں، کیونکہ یہ مسافروں، غریبوں اور مظلوموں کی خواہ وہ کسی بھی قبیلے سے ہو مدد کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس میں ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ جس کے مطابق
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی اور ایک تیسری روایت کے مطابق 10 سال تھی، واللہ عالم۔